بحران کے وقت میں ویبینار سیریز دھیان اور تنازع کا حل میں خوش آمدید، جسے فوردھم یونیورسٹی، RBERN، CSTAC اور NYU کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ میرا نام سارا سٹینوس ہے اور میں اس ویبینار سیریز کے لیے آپ کی پیش کنندہ ہوں۔ میں کنفلکٹ ریزولوشن سسٹمز کی بانی ہوں۔ یہ 6 ویڈیو ویبینار سیریز کا سیشن 2 ہے۔ آپ تمام سیریز کو یک بارگی دیکھ سکتے ہیں یا ایک وقت میں ایک ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ سیریز کا ہدف اس وقت کے دوران تنازع کو نمٹانے میں آپ کی مدد کرنا اور ان مختلف شعبوں میں معلومات دستیاب رکھنا ہے جن سے دھیان اور تنازع کے حل کی تکنیکوں میں اعانت ملے گی۔ جب معاملات کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں ہم آہنگ معمولات طے کرنے ہوتے ہیں۔ اس سیشن میں ڈھانچہ ہر روز لیکن خاص طور پر ابھی اس کے ضروری ہونے کی وجہ پر فوکس کیا جائے گا۔ آپ کی زندگی کے تمام شعبوں کے لیے وقت نکالنے والا شیڈیول طے کرنے کے طریقے پر براہ راستہ فوکس ہوگا۔ ایک فوکس اس امر پر ہوگا کہ توقعات کا نظم کس طرح کیا جائے، جسمانی حرکات و سکنات اور ذاتی جگہ تنازع میں کس طرح کردار ادا کرتے ہیں۔ سادے طور پر تنازع سے نمٹتے وقت اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ کس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اور جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے اور جو چیز نہیں ہے، اس کے بیچ کس طرح آگے بڑھا جائے۔ ناقابل کنٹرول کو کنٹرول کرنے پر قادر ہونا، اس امر کو سمجھنا ہے کہ ہم سبھی کتنی اچھی طرح مواصلت کرتے ہیں۔ تمام مواصلت کا 93% غیر زبانی ہوتا ہے۔ اس کو تحلیل کرنے کے لیے 55% مواصلت جسمانی حرکات و سکنات، ہمارے چہرے کے اتار چڑھاؤ، وضع، نگاہوں کے رابطے اور اشاروں سے ہوتی ہے۔ 38% مواصلت بولی کے عناصر، ہم آواز میں جو کچھ کہتے ہیں اسے ادا کرنے کے طریقے، ترتیل، تلفظ اور ہمارے بولنے کے طریقے میں روانی کی معرفت ہوتی ہے۔ 7% مواصلت بولے گئے الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں مواصلت میں تنازع ہونے پر مزید کنٹرول رکھنے یا تنازع کو نظر انداز کرنے کی کوشش پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ 93% مواصلت غیر زبانی ہوتی ہے، پھر ہمیں اس پر توجہ دینی ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری کہی ہوئی بات نہیں بلکہ ہمارے کہنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ چونکہ صرف 7% مواصلت ہی بولے جانے والے الفاظ ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ الفاظ ادا کرنے کے طریقے کو کنٹرول کرنا ضروری ہے تاکہ کسی غلط مواصلت میں مدد ملے۔ بیشتر دفعہ غلط مواصلت وقعتاً کہی ہوئی بات سے نہیں بلکہ اسے ادا کرنے کے طریقے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو اکثر مرتبہ مزید تنازع کی سمت لے جاتی ہے۔ ہمیں مواصلت کرنے کا اپنا طریقہ کنٹرول کرنا سمجھ لینے پر ہمیں اس پر نگاہ ڈالنا ضروری ہے کہ ذاتی جگہ خود ہمیں اور دوسروں کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ ذاتی جگہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے ہمیں واقف رہنا چاہیے تاکہ خود ہمیں اور دوسروں کو ایک دوسرے سے مواصلت کرنے میں مدد ملے۔ بیشتر لوگوں کے لیے آرام دہ عوامی جگہ تقریباً 8 فٹ ہوتی ہے۔ بیشتر لوگوں کے لیے آرام دہ سماجی جگہ 4 سے 8 فٹ ہوتی ہے۔ بیشتر لوگوں کے لیے آرام دہ ذاتی جگہ لگ بھگ 2 یا 4 فٹ ہوتی ہے۔ بیشتر لوگوں کے لیے قریبی جگہ 2 فٹ سے کم ہوتی ہے۔ موجودہ صورتحال میں جہاں ہماری گنجائش محدود ہو گئی ہے اور مختلف سرگرمیوں میں لوگوں کے ساتھ مشغول ہونے کا ہمارا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے، بہت سارے گھروں میں ذاتی جگہ ایک تنازع بن گئی ہے کیونکہ جگہ محدود ہو سکتی ہے اور ہم سبھی ایک دوسرے کی جگہ میں ہوتے ہیں۔ گھر کے اندر تنازع سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں ذاتی جگہ کے تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ ہمیں اپنی جگہ پر کچھ کنٹرول حاصل ہے۔ اس سے ہمیں کچھ ایسی چیزوں پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد ملے گی جو ہمیں کنٹرول سے باہر محسوس ہوتی ہے۔ کنٹرول حاصل کرنے کا بہترین طریقہ معمول طے کرنا ہے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں نے اپنی زندگیوں میں معمولات، کام، اسکول،
فیملی وغیرہ بنا رکھے ہیں۔ جو سارے معاملات پیش آ رہے ہیں ان کی وجہ سے بہت سارے معمولات رک گئے ہیں، کیونکہ زندگی زبردست طریقے سے تبدیل ہو گئی ہے۔ کوئی معمول طے کرتے وقت ضروری ہے کہ ہم گھر میں ڈھانچہ بنانے، منظم ہونے اور ایک شیڈیول بنانے پر فوکس کریں۔ اس سے حقیقت پسندانہ توقعات رکھنے میں مدد ملے گی۔ آخری بات، اس عمل میں ہمیں خود کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ خود کی دیکھ بھال اہم ہے اور معمول طے کرنا خود کی دیکھ بھال کا حصہ ہے۔ کنٹرول حاصل کرنے اور ڈھانچہ نیز منظم رکھنے کا بہترین طریقہ شیڈیول بنانا ہے۔ شیڈیول بناتے وقت فوکس کرنے لائق مخصوص شعبے صحت اور بہبود، تعلیم اور کام، لطف اور تفریح اور فیملی ٹائم اور ذاتی وقت۔ میں فوکس کرنے کے لیے آپ کو ان چاروں شعبوں سے متعارف کراؤں گی۔ فیملی شیڈیول بناتے وقت ہمیں چاہیے کہ 4 شعبوں پر نگاہ رکھیں۔ پہلا شعبہ صحت اور بہبود ہے۔ ایک سب سے اہم حصہ جو اس شعبے میں محیط ہونا چاہیے وہ نیند ہے۔ بچوں اور بالغوں کو صحیح نیند سے فائدہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے ہمارے نیند کے طرز ابھی ملے جلے ہوتے ہیں، اور ضروری ہے کہ ہم نیند کے ایک شیڈیول کے، خاص طور پر اپنے گھروں میں موجود بچوں کے مد نظر پابند رہیں۔ آپ کو ہو سکتا ہے معمول کے مطابق بیدار ہونے یا بستر پر جانے کی ضرورت نہ ہو، اس میں لچک ہو سکتی ہے، تاہم آپ کو اپنے دن کی شروعات کرنے کے لیے بیدار ہونے کا ایک وقت طے کرنا اور آرام کرنے اور سونے جانے کے لیے ایک وقت طے کرنا چاہیے۔ صحت اور بہبود کے اندر صحت بخش ناشتہ دان، لنچ اور ڈنر، اور اس بیچ میں صحت بخش سنیک کے لیے آپ کے پاس صحت بخش کھانے اور سنیک بنانے کا وقت ہونا ضروری ہے۔ بہبود میں باہر جا کر تازہ ہوا لینا اور اگر ممکن ہو تو کھڑکیاں کھول دینا شامل ہے۔ اگر آپ ورزش نہیں کر سکتے تو کسی بھی قسم کی نقل و حرکت، سیر کرنے، رقص کرنے یا گھر کو منظم کرنے کے ساتھ فعال رہنا اچھا ہے۔ نقل و حرکت صحت مند حفظان صحت، شاور لینے اور کپڑے تبدیل کرنے کی طرح ہی اہم ہے۔ بہبود میں ذہنی صحت بھی شامل ہے۔ اپنے بھروسے کے کسی فرد سے بات کرنے کا وقت نکال کر بات کرنا۔ وہ فرد گھرانے کا کوئی فرد یا دوست یا ذہنی صحت فراہم کنندہ ہو سکتا ہے جو ہم میں سے بہتوں کو اس وقت درپیش کچھ احساسات پر بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جس زمرے پر نگاہ ڈالنی ہے وہ تعلیم اور کام ہے۔ اگر آپ گھر سے کام کر رہے ہیں تو آپ کے کام کے شیڈیول کے لیے ایک شیڈیول ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اپنے کام کے باقاعدہ شیڈیول کا پابند رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کو اپنے بچوں کے لیے آموزش کے شیڈیول کا بھی وقت نکالنا ضروری ہے۔ اس میں آپ کے بچے کے اسکول کے فاصلاتی آموزش کا شیڈیول شامل ہونا چاہیے۔ آپ کے کام کے شیڈیول اور آپ کے بچوں کے کام کے شیڈیول میں توازن بنانا پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ گھر پر موجود ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق توازن کا شیڈیول بنانا بھی اہم ہے۔ پورے دن ٹیکنالوجی استعمال کرنا ذہنی لحاظ سے ہر کسی کے لیے تھکانے والا ہو سکتا ہے۔ ذاتی کام اور تعلیم کے بیچ ٹیکنالوجی کے استعمال کا شیڈیول بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ اور آپ کے بچے اسے مستقل طور پر استعمال نہ کرتے رہیں۔ تخلیقی وقت، لطف اور تفریح کا شیڈیول بنانا شیڈیول کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہمیں لطف اٹھانے، ہنسنے، آرام کرنے اور لمحات کا مزہ لینے کے لیے کچھ وقت متعین کرنا ضروری ہے تاکہ چیزیں پریشان کن نہ بن جائیں۔ اس میں آپ کے معمول میں دوستوں اور فیملی کو کال کرنے، فلم دیکھنے، گیمز کھیلنے، موسیقی سننے، آرٹ بنانے، پڑھنے، لکھنے یا رقص کرنے کا وقت نکالنا شامل ہے۔ آخری بات، معمولات طے کرنے کا آخری حصہ فیملی کا اور ذاتی وقت تخلیق کرنا ہے۔ اس میں فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا جو ٹیکنالوجی سے مبرہ ہو، دوستوں اور فیملی کو کال کرنا، مراقبہ اور حصول تسکین شامل ہو سکتا ہے۔ تنہائی کا وقت بھی اہم ہے، چاہے یہ روزانہ محض چند منٹوں کے لیے ہو۔ میں سیشن 5 میں یہ کام کرنے کی کچھ تکنیکیں پیش کروں گی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کا شیڈیول یکجا کرنا کچھ لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پسند کریں تو نگاہ ڈال لیں
اور استعمال کرنے کے لیے یہاں ایک نمونہ یومیہ فیملی شیڈول ہے۔ یہ صرف ایک نمونہ ہے جسے آپ رہنمائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اسے بطور نمونہ خود اپنا ایسا فیملی شیڈول بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جو آپ اور آپ کی فیملی کے لیے کارگر ہو۔ میں نے سیشن کی شروعات اس بارے میں بات کرنے سے کی کہ ناقابل کنٹرول کو کنٹرول کرنے کا اہل ہونا اس امر پر نگاہ ڈالنا ہے کہ ہم کس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم کس چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کے بیچ کس طرح آگے بڑھا جائے۔ اس سیشن میں کافی زیادہ فوکس اس بات پر تھا کہ ہم کس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور وہ ہے اپنے گھرانے کے اندر ایک معمول تخلیق کرنا۔ جب ہمارے ارد گرد کی ہر چیز تھوڑی سی کنٹرول سے باہر محسوس ہو سکتی ہے، تب ہم اسی طریقے کے توازن بناتے اور واقعی اس پر کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سیشن کا حصہ بننے کا شکریہ۔ مزید معلومات اور وسائل کے لیے برائے کرم یہاں درج کسی بھی تنظیم سے رابطہ کریں۔